بسم الله الرحمن الرحيم. مشاورة أهل الرأي. وأخي ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخ ابن عساكر والبيهقي ويعقوب بن سفيان عن عبيدة قال جاء عيد بن حسن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإذا رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرسها ونزرعها، فأقطعها إياهما فكتب لهما عليه كتابا وأشهد فيه عمر رضي الله عنه وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه فيه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه ومحى، فتزمر له وقال له مقالة سيئة. قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل قليل، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهد علي جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما. فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتزمران، فقال والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ قال بل هو ولو شاء كان. فجاء عمر رضي الله عنه مغضبا حتى وقف على أبي بكر رضي الله عنه فقال أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها، هذين الرجلين أرض هي لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال بل هي بين المسلمين عامة. قال فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا؟ فقال أبو بكر قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني ولكنك غلبتني. كذا في الكنز. وعزاه في الإصابة إلى البخاري في تاريخه الصغير ويعقوب بن سفيان وقال بإسناد صحيح. وذكر عن علي بن المديني هذا منقطع لأن عبيدة لم يدرك القصة، ولا روي عن عمر أنه سمع منه. قال ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد. انتهى. وأخذ عبد الرزاق عن طاووس مختصرا كما في الكنز. وأخذ سيف بن عساكر عن السعب بن عطية بن بلال عن أبيه عن سعد بن منجاب قال خرج الأقرع والزبرقان إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك أن لا يرجع من قومنا أحد. ففعل وكتب الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم طلحة بن عبيد الله وأشهدوا شهودا منهم عمر رضي الله عنه. فلما أتي عمر بالكتاب ونظر فيه لم يشهد ثم قال لا ولا كرامة، ثم مزق الكتاب ومحى. فغضب طلحة وأتى أبا بكر فقال أنت الأمير أم عمر؟ فقال عمر غير أن الطاعة لي. فسكت. كذا في منتخب الكنز. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كتب أبو بكر إلى عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور في الحرب فعليك به. قال هيثمي رواه الطبراني ورجاله قد وثقوا. انتهى. وأخذه أيضا البزار والعقيلي وسنده حسن كما في الكنز. وقد تقدم مشاورة أبي بكر رضي الله عنه أهل الرأي في غزو الروم من حديث عبد الله بن أبي أوفى مطولا. میرے دوستو بزرگ عزیزو، جب تک مشورہ نبوت کے طریقے پر نہیں آئے گا اس وقت امت میں اجتماعیت نہیں ہوگی. جب تک مشورہ نبوت کے طریقے پر نہیں آئے گا اس وقت تک اجتماعیت نہیں ہوگی. جس طرح امت نماز پر مجتمع ہے نماز کے طریقے کی پابندی کی وجہ سے، اس طرح امت دین پر مجتمع، دین کی محنت پر مجتمع ہو جائے گی مشورے کے طریقے، اس کے آداب اور اس کے اصول کی پابندی سے. لیکن مشورہ سیرت سے ہٹا ہوا ہے. مشورہ الگ ہے، جمہوریت الگ ہے. مشورہ الگ ہے، جمہوریت الگ ہے، اور دونوں متضاد ہیں. دونوں متضاد ہیں.
مشورہ الگ چیز ہے، جمہوریت الگ چیز ہے۔ نبوت کے کام مشورے سے چلتے ہیں اور حکومت کے کام جمہوریت سے چلتے ہیں۔ مشورہ الگ ہے، جمہوریت الگ ہے۔ مشورہ کیا ہے کہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے، جس کا ایک امام ہوگا اور باقی اس کے مقتدی ہوں گے، اتنے تابع ہوں گے مشورے والے اپنے ذمہ دار کے، جس طرح مقتدی نمازی امام کے تابع ہوتا ہے۔ اگر بھول جائے امام کو یاد دلا دو، بس اتنا کام ہے مقتدی کا۔ وہ بھی وہ یاد دلائے گا جو نماز میں بھی شریک ہے اور جانتا بھی ہے کہ امام جہاں اٹکا ہے مجھے اس سے آگے اس کو لقمہ دینا ہے۔ ہر شخص اگر یہ سوچے کہ مجھے بھی رائے دینے کا حق ہے تو یہ مشورہ نہیں رہے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دل میں صحیح بات ڈالیں تو یہ غور کر لو کہ میری رائے کسی نفسانیت پر محمول تو نہیں ہے۔ اگر محض کام کو سامنے رکھ کر رائے دے رہا ہے تو سوچ کر اس یقین کے ساتھ رائے دے کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے اپنی رائے کا جواب دینا ہے۔ کل مجھے قیامت میں اس رائے کا جواب دینا ہے، جی ہاں، کیونکہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ رائے کیوں دی تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشورہ کہ یہ نماز کی صفت پر ہے۔ مشورے کا ایک امیر لازم ہے، بغیر امیر کا مشورہ نہیں، اور بغیر مشورے کے امیر نہیں، دونوں باتیں ہیں۔ امیر بغیر مشورے کے نہیں، مشورہ بغیر امیر کے نہیں۔ جس طرح امام بغیر جماعت کے نہیں اور جماعت بغیر امام کے نہیں۔ جس جماعت کو کہ امام نہیں وہ افراد ہیں، جماعت نہیں ہے، وہ افراد ہیں، جماعت نہیں ہے۔ جماعت امام کے ساتھ ہوتی ہے، امام جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے، اس میں نماز کے اہتمام کی طرح شرکت کرو، اس میں نماز کے اہتمام کی طرح شرکت کرو۔ جیسے نماز میں شرکت کا اہتمام کرتے ہو، مشورے میں شرکت کا اہتمام کرو۔ بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر مشورے میں شریک نہیں ہو تو تمہارا اختلاف مخالفت ہوگی، اشکال نہیں ہوگا۔ اگر مشورے میں حاضر نہیں ہوئے تو تمہارا اختلاف مخالفت ہوگی، اشکال نہیں ہوگا۔ اشکال وہ کرے گا جو مشورے میں شریک ہے، مشورے میں شریک نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ مخالفت کرے گا۔ وہ جی ہاں، مشیر نہیں ہوگا تو مخالف ہوگا، مشیر نہیں ہوگا تو مخالف ہوگا، جی ہاں، کیونکہ بات کے پیش آنے کے وقت مشورے میں موجود نہیں تھے۔ مشورے کو چھوڑ دینا یہ دین کے ایک بنیادی حکم سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ بڑی محرومی کا سبب ہے، یہ بڑی محرومی کا سبب ہے۔ دین کے ایک بنیادی امر کا بائیکاٹ کرنا ہے، مشورے کو چھوڑ دینا۔ یہ ہمارا مطالبہ پورا کرو یا ہم مشورے میں نہیں آئیں گے۔ یہ حکومتوں میں ہوتا ہے، ہمارا مطالبے پورے کرو ورنہ ہم مشورے میں نہیں آئیں گے۔ یہ حکام میں ہوتا ہے، یہ احکام میں، دین میں یہ بات نہیں ہے کہ مشورے میں ایسے آ کے شریک ہو جاؤ جیسے مسلمان دوڑ کر آتے ہیں نماز کی طرف، تاکہ امور مشورہ سب کے سامنے آ جائیں۔ امور مشورہ سب کے سامنے آ جائیں، امور مشورہ سامنے آ جائیں تو اپنی رائے پیش کر دو، ہماری رائے یہ ہے، بس جو رائے دے دے گا وہ بری ہو جائے گا۔ رائے دینا اللہ کے ہاں برات کے لیے ہے، رائے دینا اپنی بات کو منوانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ رائے دینے کس لیے ہے؟ اللہ کے یہاں بری ہونے کے لیے۔ ہم بری ہو گئے، رائے دے دی، بس اب اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا، اپنی رائے آپ نے دے دی۔ مواخذہ کس پر ہوگا؟ کہ مواخذہ ہوگا اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے، کیونکہ اپنی رائے پر اڑ جائے گا کہ اس سے امت میں تفریق پیدا ہو جائے گی، امت میں تفریق پیدا ہوگی اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے۔ کہ رائے دے دو، اللہ کے یہاں بری ہو جاؤ۔ جیسے امام کو لقمہ دے کر بری ہو گیا، اب امام نماز کا ضامن ہے، امام نماز کا ضامن کہا نا امام کو حدیث میں، جی ہاں، الامام ضامن، امام ضامن ہے نماز کا، ضمانت امام کی ہے۔ آپ رائے دے کر لقمہ دے کر فارغ ہو جاؤ۔ اگر مشورہ اجتماعی نہیں ہوگا تو اختلاف ہوگا۔ دیکھو میری بات یاد رکھیو، رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے۔
مشورے سے باہر رائے دینا فساد ہے. رائے کہاں دو؟ مشورے میں دیا. کہ رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے. مشورے سے باہر رائے دے گا وہ فساد پھیلائے گا. کہ مشورے میں آؤ اور جو رائے ہے وہ اپنی مشورے میں پیش کر دو, اور جو طے ہو جائے سب اس پر جمع ہو جائیں. جب تک وہ طے ہونے والی بات کفر کی نہ ہو. اگر کفر کی بات ہے تو سب مجتمع نہیں ہونا. جی ہاں, جہاں تک کفر نہیں وہاں تک اطاعت واجب ہے. اختلاف تو ہوا کرتا ہے, لیکن اتفاق جو ہوتا ہے وہ اطاعت سے ہوتا ہے. اتفاق ہمیشہ یاد رکھو, اجتماعیت کا کوئی سبب نہیں سوائے اطاعت. ابو بکر صدیق سے حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیجئے, حفاظ کرام قتل کیے جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ ان مقتولین کے سینے میں چلا جائے. حضرت بکر نے فرمایا عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں کرتا. حضرت فرمایا کہ نہیں مومنین کرنا پڑے گا. حضرت فرمایا کہ مومنین کرنا پڑے گا. اس نے اصرار کیا حضرت عمر نے. حضرت بکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو. ایک رائے دینے والا, ایک فیصلہ کرنے والا, اور ایک اس پر عمل کرنے والا. حضرت زید یہ کاتب تھے, ان سے قرآن لکھوایا. ایک آدمی کی رائے, امیر کا فیصلہ اور کاتب موجود, یہ تین تھے صرف مشورے میں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم سے کیوں نہیں پوچھا, کہ نہیں امیر کا فیصلہ ہے منظور ہے. وہ جانتے ہیں مسئلہ کو, کیا مصلحت ہے اس میں. اس سے اجتماعیت ہوتی ہے, اطاعت سے اجتماعیت ہوتی ہے. اس لیے رائے کو اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے. نہیں, یہ الیکشن میں ہوتا ہے سیاست میں کہ ہم بھی حق رائے رکھتے ہیں. ہاں سمجھتے تھے کہ ذمہ دار کے ذمہ نہیں کہ الگ الگ سب سے پوچھے, اور مامور کے ذمہ نہیں کہ ہر ایک رائے دے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس مسئلے میں رائے لینا چاہتے تھے تو اس معاملے کے پیش آنے والے معاملے کے اعتبار سے جو مناسب ہوتا تھا اس سے رائے لیتے تھے. کوئی متعین کمیٹی نہیں ہوتی تھی. ہاں, متعین کمیٹیاں بننی شروع ہوئی ہیں. جی ہاں, بات پیش آئی کہ اس معاملے میں کس سے رائے لینی ہے, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ. بات پیش آ گئی کہ کتنا عرصہ جماعتیں باہر رہیں گھر سے, عورت کتنا صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر کی غیبت کو. تو کس سے پوچھا؟ حضرت حفصہ سے. کس سے؟ حضرت حفصہ سے پوچھا. کم تصویر المرأة عن زوجها, اشارہ کر دیا 4. جی ہاں, یہاں رائے ان سے لی کیونکہ یہ اندر کی بات ہے, یہ عورت بتلائے گی. تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس مسئلے سے متعلق کون ہے. یہ نہیں کہ ساتھی کہیں کہ کوئی مسئلہ ہمارے بغیر طے نہیں ہوگا. یہ نہیں. اس لیے مشورے کو پہلے سیرت میں دیکھو, پھر مشورہ سمجھ میں آئے گا کہ جس مسئلے سے متعلق لوگ ہیں ان سے رائے لی جاوے. اگر اس مسئلے سے متعلق آدمی مشورے میں نہیں ہے اور اس کے بغیر آپ نے طے کر دیا تو اختلاف ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے والوں سے مشورہ ضرور کیا جائے, اور مشورے والوں کو چاہیے کہ مشورے میں شریک ہو کر رائے ضرور دیں, ورنہ بعض مرتبہ آدمی حق کو چھپانے کی وجہ سے یا حق سے انحراف کرنے کی وجہ سے مشورے سے غائب ہو جاتا ہے. غائب وہ ہو جائے گا جس کے دل میں چور ہوگا. چھوڑ دو مشورہ, کیونکہ مشورے میں جائیں گے تو ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا, لہذا مشورہ چھوڑ دو. یہ اب یہاں تک پہنچا دیتی ہے آدمی کو, اپنی بات کی چاہت یہاں تک پہنچا دے کہ پھر وہ مشورے کو چھوڑ دیتے ہیں. مشورہ چھوڑ دو. میں نے عرض کیا کہ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں متعلق آدمی کے بغیر آپس میں چند نے مل کر مشورہ کر لیا اور اس مسئلے سے متعلق آدمی کو شریک نہیں کیا تو اختلاف ہوا. ایسی بہت مثالیں ہیں. غزوہ تبوک میں کھانا ختم ہو گیا سفر میں صحابہ. ایک صحابی کو جذبہ ہوا کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے کھلاؤں صحابہ کو, لے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, فاقہ. لیکن خیال ہوا کہ نہیں, بغیر پوچھے نہیں کروں گا. آگے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے کھلانا چاہتا ہوں ساتھیوں کو. فرمایا ہاں کھلاؤ، اچھا کام ہے، اکرام، کھانے کھلانا، کھلاؤ. وہ گئے ذبح کرنے کے لیے اپنا اونٹ، ان کا اپنا ذاتی اونٹ تھا، اجازت بھی مل گئی تھی. جب اونٹ ذبح کرنے لگے تو عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں ساتھیوں کے لیے، میرا اپنا اونٹ ہے. آپ کیا مطلب ہے؟ میرا اپنا اونٹ ہے، میں ذبح کر رہا ہوں اور میں پوچھ کر آیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اجازت دے دی ہے. مطلب ہمایا ہم تمہیں اونٹ نہیں کاٹنے دیں گے، ہم تمہیں اونٹ نہیں کاٹنے دیں گے. تم نے تنہا کیوں پوچھا جا کر، ہمیں ساتھ لے چلتے. دیکھو اجتماعی کام میں اتنا مشورہ اہم ہے کہ ایک اپنا اونٹ ذبح کرنے کے لیے کر کے ساتھیوں کھلانے کے لیے بھی مشورہ ضروری ہوا کہ چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کا، انصاری صحابی تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور عرض کیا ماذا صنعت یا رسول اللہ. اسی طرح آپ نے کیا کر دیا؟ کیا ہوا عمر؟ کہ یہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو میں نے اجازت دی ہے، میں نے اجازت دی ہے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر اونٹ ذبح کر دیے گئے سفر میں تو کیا کل دشمن سے مقابلہ پیدل کریں گے اور بھوکے کریں گے؟ بھوک تو کل بھی لگے گی. یہ کہا غدا نلقى العدو جياعا ورجالا. آپ سمجھ گئے کہ عمر کی رائے اونٹ ذبح کرنے کی نہیں ہے. آپ نے اپنی بات واپس لے لی، فرمایا نہیں چھوڑ دو، اونٹ ذبح مت کرو. لیکن دو آدمی اختلاف ہوا، اونٹ والے میں اور حضرت عمر کے درمیان. وہ کہ میں ذبح کروں گا، وہ کہ ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے. کہ میں پوچھ کر آ گیا کہ تنہا کیوں پوچھا، ہمیں ساتھ لے چلتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک فرد بھی اگر اس مسئلے سے متعلق مشورے میں نہیں ہے تو اختلاف ہو جائے گا. ایسی بہت مثالیں ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے امور کو چھپایا مت کرو. حضرت فرماتے تھے محمد صاحب کہ ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو کام کیسے لوگے؟ کام لینے کے لیے تو رائے لینی پڑے گی. اچھا رائے کیسے لیتے ہیں؟ کہ میں تو مشورے میں آیا نہیں، وہ وہیں سے رائے لکھ کر بھیج دی، جاؤ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان سے بھی رائے لے آؤ، ان سے بھی رائے لے آؤ، ان سے بھی رائے لے آؤ. نہیں، یہ مشورہ کا طریقہ نہیں ہے. میں عرض کر چکا کہ مشورے کے لیے ایسے مجتمع ہو جاؤ جیسے نماز کے لیے مجتمع ہو جاتے ہو، اس طرح مشورے کے لیے جمع ہو جاؤ. تو رائے لکھ کر بھیج دیتے ہیں. حالانکہ امور مشورہ اللہ کی طرف سے جب کھلتے ہیں جب اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کر کے مشورے میں آیا جائے، اس سے امور مشورہ الہام ہوتے ہیں اور اس سے راستے کھلتے ہیں. تو جو مشورے میں شریک نہیں ہوگا کہ وہ اختلاف کرے گا اور بعض مرتبہ غائب آدمی کی رائے ذمہ دار کے فیصلے سے بہتر ہوگی. حضرت عمر کی رائے بہتر تھی ان صاحب کے اپنے جذبے سے اونٹ ذبح کرنے کے مقابلے میں. حضرت عمر کی رائے بہتر تھی کہ اونٹ ذبح نہ کیا جائے. اللہ نے اتنی برکت دی غلے میں، آپ نے دعا فرمائی، اتنا غلہ ہو گیا کہ صحابہ نے اپنے بورے بھر لیے، تھیلے بھر لیے، اونٹوں پر لاد لیا اور غلہ ختم نہ ہو، زمین پر ڈھیر لگا ہوا. آگے چلنا کیا کریں، اس کو کیسے اٹھائیں؟ تو صحابہ کی چھوٹی چھوٹی آستینیں ہوتی تھی، وہ آستینوں کو باندھ کر اندر سے غلہ بھر لیا آستینوں میں، اتنا غلہ بھر گیا. یہ واقعہ ہے. اس لیے کہ میں صراحت عرض کرتا ہوں کہ ساتھی ملکوں میں اپنے طور پر شورا بنا لیں، اپنے طور پر مرکز بنا لیں، اپنے طور پر زمین خرید لیں، اپنے طور پر یہ کر لیں، اپنے طور پر یہ کر لیں. ساری اجتماعیت جب ٹوٹتی ہے جب مشورہ سیرت کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے. مشورے کو سیرت پر لاؤ، جمہوریت پر نہیں. میں عرض کر چکا ہوں، مشورے کو سیرت پر لاؤ، جمہوریت پر نہیں. ایک آدمی اگر مشورے میں نہیں ہے تو اس کی رائے سارے مشورے والوں کی رائے سے بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے ساتھیوں کی رائے لے لینی چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ چند مل کر کسی چیز کو طے کر لیں تو دوسرے اس سے اختلاف کریں گے. یقینی بات ہے اختلاف ہوگا. دیکھو کس طرح اختلاف ہوا حضرت عمر اور ابو بکر کے درمیان. اور لیکن بات یہ ہے کہ بڑوں میں آپس میں اتنا اتفاق تھا کہ یہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھی کی رائے نہیں ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوڑ دو. جی ہاں، کتنے موقع ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اپنی بات کو واپس لے لیا. کتنے موقع ہیں ایسے. اور کتنے موقع ایسے ہیں کہ المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، حضرت عمر کی رائے نہیں تھی.
حضرت عمر کی رائے نہیں تھی. حضرت ابوبکر نے فیصلہ واپس لے لیا. حضرت خالد بن سعید انہوں نے 1 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت سے اختلاف کیا. 1 سال تک ان کی عمارت سے اختلاف کیا. 1 سال کے بعد آئے مدینہ منورہ تو کہتے تھے کہ مجھے ان کی عمارت سے اتفاق نہیں ہے. لیکن جب آ گئے اور اتفاق کر لیا خاموش ہو گئے. ابوبکر رضی اللہ تعالی نے حضرت خالد بن سعید کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا. حضرت عمر نے کہا ابوبکر صدیق آپ نے انہیں کیسا امیر بنا دیا جو انہیں آپ کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا؟ کہ نہیں عمر بس جانے دو، میں نے ان کو امیر لشکر کا بنا دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ہماری بالکل رائے نہیں ہے کہ آپ ان کو جیش کا امیر بنائیں، بالکل رائے نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر اب تو میں ان کو جھنڈا دے چکا ہوں اور جھنڈا ان کے گھر پر گاڑ دیا گیا ہے اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے لشکر کے امیر ہیں، اب واپس لینا مناسب نہیں ہے. حضرت فرمایا کہ نہیں، ابھی جھنڈا واپس منگوائیے. حضرت بکر نے فرمایا عمر اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، آدمی بھیج جا کہ جاؤ ان کے گھر کے آگے جھنڈا لگا ہوا ہے وہ نکال کر لے آؤ اور کہہ دینا کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمارت سے ہٹا دیا. حضرت خالد بن سعید نے جھنڈا واپس دیتے ہوئے کہا کہ نہ ہمیں عمارت کے ملنے کا کی خوشی تھی نہ عمارت کے جانے کا غم ہے، جیسا حکم ہے ٹھیک ہے. لیکن 1 سال تک حضرت بکر کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا تھا، ایسی اطاعت تھی. ٹھیک ہے، اگر یہ فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، کوئی بات نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب مشورہ اجتماعی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اختلاف ہوگا. دیکھو ایک زمین کے ٹکڑے میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ درمیان کیسا اختلاف ہوا، وہ بھی صرف اس لیے کہ عمر مشورے میں شریک نہیں تھے. مشورے میں ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. عابدہ کہتے ہیں، عابدہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ عیینہ ابن حسن اور عقیل ابن حابس یہ دونوں آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور دونوں نے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم خلیفہ، ہمارے پاس ایک زمین ہے. غور سے سننا سب، ہمارے پاس ایک زمین ہے. آج کل کام کرنے والوں کو زمین لینے کا بڑا شوق ہو گیا اور یہ ایسا فتنہ ہے جو سارے کام کو لے ڈوبے گا کہ زمینیں لو مرکز بناؤ. وہاں صاحب فرماتے تھے میں چاہتا ہوں ہر مسجد مرکز بن جائے، ہر مسجد مرکز. ہمارے نہیں بنائے جاتے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ان مسجدوں کے اندر وہ سارے اعمال ہونے چاہیے جو اعمال اس مسجد سے متعلق گھروں کی دینی ساری ضرورت کو پورا کریں، اس کو مسجد کہتے ہیں. تو یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے اور وہ زمین شوریلی زمین ہے، کاشت کے قابل نہیں ہے اور اس کا کوئی نفع بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ زمین ہمیں دے دیں تو ہم اس کو کاشت کے قابل کر لیں گے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آس پاس والوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے دے دیجئے، زمین تو بیکار پڑی ہے کام آ جائے گی، ٹھیک کر لیں گے. چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زمین ان کو دے دی اور ان کے لیے پٹا لکھ دیا، زمین ان کو دے دی، کاغذات بن گئے. فرمایا کہ عمر کو بھی گواہ بنا لینا اس پر. جی ہاں ساتھی جو سے متعلق ہیں گواہ ہونے چاہیے کہ یہ طے ہوا ہے مشورے میں. حضرت گواہ بنایا ان پر لیکن مشورے میں نہیں تھے. چنانچہ یہ دونوں وہ کاغذ لے کر گئے عمر کے پاس تاکہ ان کو بھی اس پر گواہ بنا دیں. حضرت عمر نے جب یہ کاغذ دیکھا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے پڑھا تو ان کا کاغذ ان کا ہاتھ میں سے لیا اور اس پر تھوک لگا کر حضرت عمر نے جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا تاکہ یہ لکھے ہوئے سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھاویں. تفرفی پھر تھوک کر اس کو مٹایا، جو لکھا ہوا تھا مٹا دیا. حالانکہ حضرت ابوبکر کا لکھا ہوا تھا، کس سے لکھا ہوا تھا؟ ابوبکر کا لکھا ہوا تھا، مٹا دیا اس کو. ان دونوں کو بڑا غصہ آیا حضرت عمر پر اور دونوں نے حضرت عمر کو برا بھلا کہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ سن لو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دل جوئی کیا کرتے تھے جب اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے. اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے. اب کسی کو زمین دے کے، کسی کو پیسہ دے کے، کسی کو عہدہ دے کر اسلام میں نہیں داخل کیا جائے گا. اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے.
جاؤ تم سے میرے خلاف جو ہو سکے کر لو. یہ فرمایا حضرت عمر نے, تم دونوں سے میرے خلاف جو ہو سکے کر لو, اور اگر تم میرے خلاف اللہ سے مدد چاہو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے. حضرت عمر اتنے پکے تھے میری رائے میں, اگر اللہ سے مدد چاہو گے اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے. چنانچہ یہ دونوں غصے میں بھرے ہوئے پہنچے حضرت بکر کے پاس, اور جا کر حضرت بکر سے کہا کہ خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے. خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے, کون ہے خلیفہ؟ حضرت بکر نے فرمایا بلکہ خلیفہ تو وہی ہے, خلیفہ تو عمر ہی ہے, اور اگر وہ چاہ لیتا اس وقت جب اس نے مجھے منبر پر بٹھایا امیر بنا کر, اگر وہ چاہتا تو وہ امیر ہو سکتا تھا. ابھی بات چلی رہی تھی کہ حضرت عمر بھی غصے میں بھرے ہوئے پہنچے حضرت بکر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ مجھے بتلائیے کہ یہ زمین آپ کی تھی کہ آپ نے ان دونوں کو دے دی, یا آپ کی خاص زمین تھی یا مسلمانوں کی تھی؟ حضرت بکر نے فرمایا ہاں یہ زمین سب مسلمانوں کی تھی. یہ ساری بات جو حضرت عمر نے کہی حضرت بکر کو, یہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے بلکہ حضرت عمر ان کو سنا رہے تھے. حضرت عمر ان دونوں کو سنا رہے تھے کہ سن لو, ورنہ بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایک دوسرے کے کی فضیلت اور مقام کو جتنا جانتے اتنا کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے رات کو دیکھا سارا آسمان بھرا ہوا ستاروں سے, آسمان بھرا ہوا ستاروں سے. حضرت عائشہ غور کرتی رہی, پھر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتنے یہ ستارے ہیں بے شمار, کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہو سکتی ہیں, اتنی نیکیاں عمر کی. حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ اچھا جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں, اتنی بڑی تعداد تو کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی, اتنے ستارے آسمان پر. پھر خیال آیا کہ پھر میرا ابا جی کا کیا ہوگا, ابا جی کا ابو بکر صدیق کا کیا ہوگا؟ تو پوچھا کہ پھر ابو بکر؟ فرمایا کہ یہ اتنی نیکیاں وہ تو ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ہیں, ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں اتنی ہی اتنے ستارے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات کا عمر اور عمر کی پوری اولاد اس کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ فضیلت بھی اتنا آگے ہیں. یہ ساری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہو رہی تھی وہ سنانا چاہ رہے تھے ان دونوں کو, اس لیے سخت بات کی کہ ابو بکر آپ نے کیسے دی ان کو یہ زمین, یہ تمہاری خاص زمین تھی اپنی مسلمانوں کی تھی؟ حضرت بکر نے فرمایا کہ نہیں عام مسلمانوں کی ہے. حضرت عمر نے پوچھا پھر آپ نے ان دونوں کو ساری جماعت سے مشورہ کیے بغیر کیسے دے دیا؟ حضرت بکر نے فرمایا میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا جو موجود تھے, انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ دے دو. حضرت عمر نے فرمایا تم نے مشورے صرف آس پاس والوں سے کیا, سب سے کیوں نہیں کیا؟ حضرت بکر نے فرمایا کہ اے عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا تم سے کہ تم اس عمارت کے زیادہ لائق ہو اور زیادہ قوی ہو اس کام کے لیے, لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے, تم نے مجھے امیر بنا دیا. ایک روایت میں ہے صاحب بن عطیہ بن بلال روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اقرع اور زبرقان یہ دونوں آئے تو بکر کے پاس, اور دونوں نے کہا کہ ہمیں آپ بحرین کا ٹیکس ہمیں دے دیجئے, ہم ضمانت لیتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوگا, زمین دے دیجئے ہمیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے درمیان وکیل بنے ہوئے تھے زمین کی لکھت پڑھت میں, وکیل ہوتے ہیں نا, وکیل کو بنایا تھا حضرت طلحہ کو. یہ کارروائی چل رہی تھی زمین کے لینے کی, تو گواہوں میں سے حضرت عمر بھی گواہ تھے. حضرت عمر کے پاس جب یہ خط لایا گیا, عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو دیکھا اور اس پر گواہ بننے سے انکار کر دیا, اور فرمایا کہ اب کسی اکرام کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لیا, اس کو پھاڑ دیا اور جو لکھا ہوا تھا مٹا دیا. حضرت طلحہ کو غصہ آیا, حضرت طلحہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کہا کہ امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ معمولی بات نہیں ہے یہ سوال, امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت بکر نے فرمایا کہ امیر تو عمر ہے, امیر تو عمر ہے, بات میری ماننی ہے.
یہ فرمایا امیر عمر ہیں، اور بات میری ماننی ہے. یہ لو حضرت طلحہ کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا کہ ایک طرف اطاعت ایک طرف امارت کا جانا. سنو یہ ہے بات کہ اگر بڑوں کے درمیان آپس میں ایسا اتفاق ہو کہ بھئی اگر ایک کی رائے نہیں ہے تو دوسرے کی بھی نہیں ہے، تو جتنے بیچ کے لوگ ہیں نا انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا. یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل اصول. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اب کہاں جاؤں میں؟ ان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں امیر یہ ہیں، ان سے کہتا ہوں انہوں نے یہ کر دیا تو کہتے ہیں کہ اطاعت ان کی ہے. بتاؤ کہاں جانا؟ ایک طرف امارت ایک طرف اطاعت. یہ ہے بات. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سارا اختلاف اس لیے ہوا کہ حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے، اس لیے ہمارے سارے کاموں کا بندھن اور ہماری ساری اجتماعیت وہ مشورے کی پابندی میں ہے. اپنے آپ کو مشورے کا پابند بناؤ. کسی کام کو یہ سوچ کر شروع نہ کر دو کہ اس بارے میں کیا پوچھنا ہے تو ہم کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا ایک معمولی ایک اونٹ ذبح کرنا تھا، اللہ نے کتنی بڑی برکت دی، سب کے لیے غلہ کافی ہو گیا اور سواری ذبح ہونے سے بچ گئی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.